السلام علیکم۔ ابھی عصر کی نماز پڑھی ہے، امام مسجد نہیں تھے اور بھولا ہوا قرآن کا حافظ ٹیچر ہے، اس نے نماز پڑھائی اور میں آج دم کروانے صلوات رکھوانے گیا تھا۔ مریض آدمی ہوں تو بہت تھک گیا ہوں، ایک فالج ہوا ہے، دوسرا جو ہے دل کا آپریشن بھی ہوا ہے، مین باڈی جو ہے اس کی فرنٹ ناف تک کٹا ہوا ہے، تو مریض آدمی کتنا برداشت کر سکتا ہے۔ تو نہ امامت کے شرائط کا معلوم، نہ امامت کے آداب، نہ جماعت کرانے کا طریقہ، نہ سلیقہ۔ واللہ 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 قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا قائل ہوں، لیکن بات ہے مسائل کی۔ انسان کو جاننا چاہیے، سیرت کی طرف، فرمان کی طرف، فرمان رسول کی طرف نظر کرنی چاہیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص پرفیکٹ مزدوری کرنے والا، اس کی عرضی سنی اور اس نے کہا کہ یہ سارا دن ہم اونٹ چراتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ہمارا جو امام ہے آپ نے مقرر فرمایا ہے ہمارے علاقے کا، تو یہ جو ہے ہمیں تھکا دیتا ہے، بڑی بڑی صورتیں پڑھتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرما سکتے تھے کہ تمہیں دین کے ساتھ لگاؤ نہیں، پڑھتا ہے تو کیا ہوا؟ نہیں، خدا کی قسم واللہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شفیق پیغمبر، رحیم پیغمبر نے فرمایا، تم امت کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو، تم نے یہ کیا کیا؟ حتیٰ کہ بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ اس کو اس امامت سے معزول فرما دیا کہ تم ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے عورتیں باپردہ ہو کر نماز پڑھنے آتی تو دودھ والے بچے روتے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مختصر نماز پڑھا کر ختم فرما دیتے کہ یہ نماز میں بھی خلل نہ آئے اور بچے کو بھی تکلیف نہ ہو اور بچے کے روتے ہوئے ماں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ تو کیا تھا؟ اس بات کی طرف میں بھی مسلمان ہوں، الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ فتویٰ لگانے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کمنٹس میں ہاتھ ٹوٹ جائیں ان کے جو لوگ غلط منفی کمنٹس کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں یار کیا ہوا ہے تمہیں، ایسے ہی خواہ پریشان ہو، یہ ہے فلاں ہے، تو ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو میں پھر کہتا ہوں اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے، اگر تمہیں عقل نہ آئے تو پھر اللہ پاک میرے والی تکلیف آپ کو عطا کرے، پھر آپ کو پتہ چلے کہ کیا توکل ہوتا ہے، کیا صبر ہوتا ہے۔ انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، انسان ہے، تھک جاتا ہے، کمزور ہے انسان۔ تو نماز میں نے پڑھی بہت مشکل سے، اذکار بھی نہیں کیے، اذکار بھی گھر آ کر میں نے کیے، اور اس کو بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو بات یہی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان العلماء ورثۃ الانبیاء یا پھر العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کو چاہیے کہ یہ بہت
بڑا لیکچر ریکارڈ کروائیں۔ خاص کر میں عرض کروں گا میرے محسن فیوریٹ جو ہیں یوٹیوب کے استاد مولانا محمد الیاس گھومن حفظہ اللہ تعالی، اور مولانا اہل حدیثوں میں مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب، یا پھر مولانا محمد میر محمدی حافظہ اللہ تعالی، اور دیوبندی ہیں مولانا دوسرے مولانا طارق مسعود صاحب، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ یہ امام مسجدوں کے لیے ایک لیکچر ریکارڈ کروائیں، جس میں حدیث رسول اللہ، فقہا کے اقوال، بزرگان دین کے اقوال وعیدیں یہ سنائیں، اور بتائیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کیسی پڑھائی، مریضوں کا کیسے خیال فرمایا، عورتوں اور بزرگوں کا کیسے خیال فرمایا، اور دودھ پیتے بچوں کا کیسے خیال فرمایا۔ کمال رحیم شفیق پیغمبر اللہ پاک قیامت تک کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔